بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز بچوں اور بہت ہی عزت کے قابل میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان بچوں کو اور حضرات اساتذہ کو اور اسی طریقے سے ذمہ داران مدرسہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعی دل خوش کر دیا قرآن کریم کی تلاوت مختلف لب و لہجے میں پیش کر. جیسے ہمارے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کسی مکتب یا مسجد میں چلنے والے چھوٹے سے ایک مدرسہ کے مسابقتی جلسے میں بیٹھے ہوئے. لگ رہا تھا کہ کسی دارالعلوم کے طلباء کو ہم سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب مبارک فرمائے. اخیر میں ہمارے حضرت قاری انس صاحب نے تلاوت کی اور انسانی فضیلت کا راز بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا ہے، احترام سے نوازا ہے، اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت انسان کا اتنا مقام اونچا اور بلند و بالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی. ان میں سے ذی شعور، احساس والی وہ مخلوق کے جو دنیا کو استعمال کر سکے، اللہ نے 4 بڑی مخلوق پیدا فرمائی. ان میں سے ایک حیوانات اور جانور ہے، دوسرے ملائکہ اور فرشتے ہیں، تیسرے جنات ہیں اور چوتھا حضرت انسان. اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے وہ بھی بیان کر دیا. کسی ایک کو دوسرے کو ستانے یا اس کے حق تلفی کرنے کی اجازت نہیں. لیکن آپ دیکھیے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نہیں نوازا ہے. جانوروں میں کوئی نبی اور پیغمبر نہیں، اس لیے کہ ان میں اس کی صلاحیت بھی نہیں ہے جو عقل ہونی چاہیے اس نبوت کے لیے. جو صلاحیت ہونی چاہیے اس سے وہ محروم ہے. جانوروں میں عقل کا نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. نہ تو بھینس دودھ دوہنے دیتی، نہ تو مرغی بند ہو کر انڈے کے لیے ذمہ داری قبول کرتی.
انسان گدھے اور گھوڑے پر سواری کرنے جاتا کہ وہ فوراً کرتا ہے کہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ جناب تو میرے اوپر اتنا وزن لاتا ہے، میرے اوپر سوار ہوتا ہے، آج ایک کام کر لے، صدیوں سے تو میرے اوپر سوار ہوتا ہے، تو کمر جھکا دے، میں سوار ہو جاتا ہوں۔ تو بیوقوف ہونا بھی کبھی کبھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ لوگ بیوقوف ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ نیتا لوگوں کی نیتا گیری نہیں چلتی۔ حکومت کرنے والے، کرسیوں پر بیٹھنے والے، وہ حکومت کس پر کرتے؟ خیر، تو جن حیوانات کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ نبوت اور علوم نبوت کو برداشت کر سکے۔ اسی طریقے سے جنات، ان میں شر کا مادہ زیادہ رکھا ہوا ہے، ان کی طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ نبوت کو برداشت کر سکے، اس لیے کہ شر ان میں غالب ہے، برائی ان میں غالب ہے، چلتے ہوئے کو بھی تھپڑ مار دینا۔ اور رہے تیسرے نمبر پر ملائکہ اور فرشتے، وہ معصوم ہے، گناہ کیا چیز ہے وہ جانتے نہیں ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، ضرورتیں اور حاجتیں کیا چیز ہے ان سے وہ لوگ ناواقف، بس ان کی غذا اور ان کا کھانا اللہ کی عبادت۔ ایک نبوت کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے، علوم نبوت کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان میں رکھی۔ انسان جو ہے، جس صفت کی بنیاد پر، جس انعام کی بنیاد پر اس کو احترام سے نوازا گیا اور اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، وہ کیا چیز ہے؟ کیا کچھ ہنر کی بنیاد پر یا کچھ ڈگریوں کی بنیاد پر؟ نہیں۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے تمام مخلوقات میں افضل ہوں کہ میں RCC کے مکان میں رہتا ہوں، میں RCC کے مکان میں رہتا ہوں، بہترین بلڈنگوں میں رہتا ہوں، تو چھوٹے چھوٹے پرندے، ہم نے کبھی اسکول میں پڑھا تھا سگری نام کے ایک چھوٹے سے پرندے کو، بڑا چالاک پرندہ ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے یہ، عام طور پر یہ اپنا جو آشیانہ اور جو مالا بناتی ہے، یہ کہاں بناتی ہے؟ یہ ندی اور تالاب کے کنارے پر جو درخت ہوتے ہیں، جس کی ڈالیاں اور جس کی ٹہنیاں جل لٹکتی ہے پانی کے اوپر، وہاں بناتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بندر اس کا دشمن ہے، بندر اس کا دشمن ہے، تو اس لیے وہاں بناتی ہے کہ بندر اگر اٹیک کرنے آئے تو سیدھا جائے گا پانی کے اندر۔ یہ دیکھیے چالاکی کتنی بہترین جگہ پر، اور اتنا مضبوط ہوتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی کو لوگ اپنے باتھ روم میں اور اپنے غسل خانے میں اس کے کوچے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، توڑ کر دیکھیے جو ٹوٹ جائے تو اتنا بہترین انداز ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ عجیب ہوتا ہے کہ روشنی آنے کے لیے بھی اس نے ایسے انتظامات اندر کر رکھے، چھوٹے سے اس گھر کے اندر اپنے بچوں کا کمرہ الگ اور اس کا خود کا اندر کمرہ الگ ہوتا ہے۔ اگر انسان انجینئر اس کو دیکھ لے تو سر پٹک لے گا کہ میری انجینئر ہی فیل ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں فن طب اور فن میڈیکل سائنس اور ڈاکٹری سے واقف ہوں، تو بندر اس کو چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک گاؤں میں جانا ہوا تو وہ لوگوں نے سنایا کہ ہمارے گاؤں میں بندر بہت آتے اور ہم تنگ آ گئے، حتیٰ کہ روٹیاں بنا کر رکھتے ہیں تو گھروں میں گھس کر کھا جاتے ہیں۔
ہم نے بھی اپنے سرپنچ کو بلایا، کہا کہ اس سے کس طریقے سے جان چھوٹے؟ تو سرپنچ نے کہا، مکھیا نے کہا بھی کام کریں، روٹیوں پر زہر لگا دو اور کل چھپروں پر ڈال دو۔ اب انسان بندر کو بیوقوف سمجھا تھا۔ اب دوسرے دن انسان نے روٹیاں تیار کی اور لگا دیے، چھپر پر ڈال دیے۔ بندر آئے تو سمجھ گئے دال میں کالا ہے کچھ، کل اس کے گھر میں جاتے تھے تو ڈنڈے لے کے دوڑ رہا تھا، آج اوپر مہمان نوازی کرنا ہے، کیا کوئی مسابقے کا جلسہ ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں اتنا مہربان ہو گیا یہ حضرت انسان؟ انہوں نے بھی نہیں کھایا، اتنے بیوقوف نہیں تھے، وہ بھی جنگل چلے گئے اور اپنے مکھیا کو بلا کے لائے، سرپنچ کو۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے بھی فوراً دوڑتے ہوئے گئے 2-4 اور WHO کے لوگوں کو بلا لائے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگوں کو بلا کر لائے کہ دیکھو کوئی کورونا تو نہیں ہوا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے روٹی کو سونگا، سب سے اشارہ کر دیا کہ یہیں بیٹھے، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ جنگلوں میں گئے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کر لائے اور سارے بندروں کو ٹہنیاں تقسیم کر دی اور اشارہ ہو گیا، اب ایک ہاتھ میں پتے اور ٹہنی ہے، دوسرے ہاتھ میں روٹی ہے، ایک ادھر سے کھاتے رہے، ساری روٹیاں ختم کر دی۔ انسان انتظار میں کہ ابھی پھڑکے گا، ابھی تڑپے گا، ابھی مرے گا، لیکن ایک بھی نہ مرا، دوسرے دن سارے موجود ہیں۔ یہ ہے انسان کی میڈیکل کہ اگر ملیریا ہو گیا، ٹائیفائیڈ ہو گیا تو 2-5 ہزار روپے تو کہیں بھی نہیں گئے۔ خون ٹیسٹ کروا لو، پیشاب ٹیسٹ کروا لو، کچھ نہ بچا تو پخانہ بھی ٹیسٹ کروا لو، یہ کروا لو، وہ کروا لو، اور کتنے ہزاروں روپے کا بل۔ بندر کہتا ہے کہ نہ مجھے گلوکوز چڑھا ہے، نہ بوتل چڑھا ہے، نہ پلازما چڑھا ہے، اور دیکھ میں کیسا سا۔ چیلنج ہے انسان کی ڈگریوں کو۔ اس طریقے سے اگر کہنے آخری اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں سیاست کرنا جانتا ہوں، میں راجکرن چلانا جانتا ہوں، تو شہد کی مکھی اور پانی کی بطخیں انسان کو چیلنج کرتی ہے، او بیوقوف، تیرا نیتا سوتا ہے اور پبلک جاگتی ہے، ہمارا نیتا جاگتا ہے اور پبلک سوتی ہے۔ سیاست کرنا سیکھو ہم سے، ہمارا ہو یا اپنا، کوئی بھی غداری کرے اس کی گردن کا ناپ لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک قوم کے ساتھ دشمناوٹ ہو تو پھر اس کے ادائیں بھی تمہیں عیب نظر آئے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ انسان چیت ہو گیا کہ کون سی چیز ان جانوروں کے سامنے لے کر جائیں کہ ہمیں تمہارے سامنے اس وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔ نظر آئی تو صرف ایک ہی چیز نظر آئی، اور وہ تھا قرآن کریم۔ قرآن کریم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی اور اعلان فرما دیا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہے، کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ کپڑے پہناتا ہے وہ؟ رحمان وہ ہے جو کپڑے پہناتا ہے، رحمان وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے، رحمان وہ ہے جو مکان دیتا ہے؟ نہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں بعد میں، پہلے کہا رحمان وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ یہ رحمان کی رحمت کے سب سے پہلے مستحق اور حقدار وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے بندے بنانے کے لیے۔ میں اور آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ اللہ کہہ دے کہ تم میرے بندے ہو۔ کس کو اللہ بندے کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ ان قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ اور اورثنا، جیسے انسان کو ورثہ ملتا ہے اس کی محنت کے بغیر، استحقاق کے بغیر، میں ان سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب ان کو دے دی۔ اور کتاب اس لیے دی کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
ان کی مغفرت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے، اس لیے میں نے ان کو قرآن کریم دیا۔ ہاں قرآن کریم تو دیا، لیکن قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھنا یہ اور بڑی کرامت ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے تھے، آپ ادھر اور ادھر ولایت تلاش کرتے ہو، ہمارا تو مزاج ہی ہے نا کہ جہاں دیکھو حرکت وہاں سمجھو برکت۔ ہر پیلا سونا نہیں ہوا کرتا، یہ ولی ہے، میں اگر قسم کھانوں تو حانس نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اکابرین نے نقل کیا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کہتے ہیں نا لوگ کہ جنت میرے باپ کی جاگیر، جی ان کے باپ کی جاگیر ہے، ان کی جاگیر ہے۔ جنت سینے میں دبا کے بیٹھے ہیں یہ لوگ، جنت سینے میں دبا کے بیٹھے ہیں۔ وہ دیوالی میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، وہ چمک تارا ہم تو بچپن میں کہتے تھے، اور کوٹھی، یہ دو ہوتے سلگاؤ، تو پھول جھڑتے تھے، پھل جھڑتے تھے۔ ہوتا تھا نا ایسا کہ ایسا مواد، گندا بدبودار مواد، اس کو دیا سلائے لگا دو تو چمک جاتے تھے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور حروف جو کالے کالے نظر آتے ہیں، جس کو انہوں نے سینے میں اتار لیا، جب جنت کی ہوا لگے گی تو یہ پھل اور پھول میں تبدیل ہو جائے گی، پھل اور پھول میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جنت کے حقدار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ سنا دوں آخری بات، کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے پڑھانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ پڑوسی ملک میں ایک مدرسہ چل رہا تھا، تو وہاں پر محتمیم صاحب کے پاس انچارج اور جو ناظم تھے وہ پہنچے اور کہا کہ حضرت پیسے ختم ہو گئے، بچوں کی چھٹی کر دو، کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اناج غلہ نہیں ہے، اور استادوں کو دینے کی تنخواہ نہیں ہے، ان کو چھٹی کر دو، کیا کھلائیں گے پلائیں گے؟ شاید وہاں بھی کورونا آ گیا ہوگا۔ تو وہ محتمیم صاحب اللہ والا آدمی تھا، اور بڑوں کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوا کرتی ہے۔ محتمیم صاحب نے کہا جاؤ کوئی اچھے قاری صاحب کو بلا لو۔ وہ کہنے لگے ناظم صاحب کے بڑے میاں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں، بچوں کو چھٹی دے دو، اناج اور غلہ نہیں ہے، اور یہ کہتے قاری صاحب کو بلا لو۔ بڑا قاری بلائیں گے تو بڑے نخرے کرے گا، کیا کرے؟ اس نے کہا حضرت میں یوں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں پیسے نہیں ہیں۔ کہا جاؤ قاری صاحب کو پکڑ لاؤ۔ اب اس نے کہا چلنے کی نہیں ہے۔ اب یہ ڈھونڈنے نکلے تو اتفاق سے پتا چلا کہ ایک قاری صاحب گھر پر موجود ہے۔ یہ گئے سفر کر کے، اور قاری صاحب سے کہا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلیے ہمارے مدرسہ میں۔ قاری صاحب بھی بس انتظار کرتے تھے، وہ کہتے ہیں نا بھاؤتو ہتو نے وعیدے کہی ہوں، ہاں پسند تھا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا۔ قاری صاحب بھی کھڑے ہو گئے کہ چلو بھائی آتا ہوں۔ اس نے دیکھا یہ بیچارے ناظم نے کہ قاری تو کھڑا ہو گیا ہے، کل اٹھ کے وہاں میرا گلا پکڑے گا، بلانے آیا تھا لا تنخواہ میں کیا دوں گا؟ کہا قاری صاحب سن لو، پیسے بالکل نہیں ہے، تنخواہ کی امید مت رکھنا ابھی۔ قاری صاحب نے کہا ویسے بھی فرصت میں گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں، کون سی تنخواہ مل رہی؟ آج نہیں تو 2 دن بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد بھی تو ملے گی، چلو آتا ہوں۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سنو، یہ وہ جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے کبھی بھی اپنے مدرساؤں سے فارغ ہونے کے بعد تنخواہ اور پیسوں کی فکر نہیں کی ہے۔ آپ نے جتنے دے دیے اس میں یہ راضی ہو گئے، اور وہ صرف اور صرف آپ کی اولادوں کو قرآن کریم سکھانے کے لیے، ورنہ جو صلاحیت آپ میں ہے وہ دکان چلانے کی صلاحیت اس قوم میں بھی ہے، وہ دکانیں چلانے کی صلاحیت اس قوم میں بھی ہے۔ یہ بھی پتھر توڑ کر پانی نکال سکتے ہیں،
لیکن صرف کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، سمجھ لیجئے کوئی بے وقوف قومیں نہیں ہیں، ان کے ماں باپ بھی جانتے تھے کہ یہ پڑھیں گے تو ان کو کیا ملے گا، اور آپ لوگ بھی بولتے ہیں کہ اس لائن میں آؤ گے تو ملے گا کیا؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ملے گا، اور ہم نے کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ اس لائن میں آؤ گے تو یہ جاب ملے گی وہ جاب ملے گی، ہم کبھی بھی نہیں کہتے، ملنا بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو اللہ شرابی کو کھانا دے گا، جو اللہ زانی کو کھانا دے گا، جو اللہ مشرک کو دے گا، کیا اللہ اپنے اہل کو محروم کرے گا؟ ہم اہل اللہ و خاصت، حدیث شریف میں الفاظ ہے کہ یہ اللہ کا اہل ہے، اللہ کی فیملی ہے، اللہ اپنی فیملی کو بھوکے مارے گا؟ ضرور دے گا، اور اچھا کھلائے گا، بلکہ آپ کو شوق ہوگا کہ مولانا صاحب کو دعوت دے تو یہ آفت بلا بھاگے گی۔ اس لیے میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مال لے کر مولوی آیا، مال لے کر مالدار آیا، مقدر لے کر مولوی آیا، اچھے سے اچھا لاکھوں کا مکان بنا لو، رہنے چلے جاؤ گے نہ، ڈر لگتا ہے۔ یہ پتلے دبلے مولوی کو بلاؤ، جنات بھی اس سے گھبراتا ہے، یہ لوگوں کے بھی جنات نکالتے ہیں اور لوگوں کے گھروں سے بھی نکالتے ہیں۔ مولوی دنیا میں چیز ہی کچھ ایسی ہے، اچھے اچھے کے پخانے نکل آتے ہیں، خواب میں بھی دیکھتے تو لوگ گھبراتے ہیں، آپ نہیں، اہل کرسی بھی گھبراتے ہیں۔ دنیا کی اسی قوم سے تو ان کو فکر لاحق ہے۔ خیر میرے بھائیو، بات بہت دور نکل گئی، مختصر یہ ہے کہ وہ قاری صاحب تو تیار ہو گئے کہ چلو میں آتا ہوں۔ قاری صاحب آ گئے، قاری صاحب نے دیکھا بچے برابر نہیں پڑھ رہے تھے، اب مشق کرانا شروع کر دیا بہترین انداز میں، یہی جیسے بچے پڑھ رہے تھے اس طریقے سے۔ اب چندہ لینے جانا نہیں پڑا ہے، چندہ لوگ خود لے کر آ رہے ہیں، گوڈاؤن بھی بھر گیا اور پیسہ بھی خوب ہو گیا۔ اب انچارج کہتے ہیں حضرت ان کو روک دو، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کس کی برکت؟ یہ قرآن کریم کو اچھے سے پڑھایا، اس کی برکت۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سگرام پورے والوں، تمہارے اور میرے گھر کے چولہے جو جل رہے ہیں، ہماری دکانیں جو چل رہی ہے، ہمارا گھر بار جو چل رہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان مسجدوں میں اور عمارتوں میں پڑھے جانے والے بہترین شاندار عمدہ قرآن کی برکت سے ہے۔ جب تک قرآن کریم پڑھا جائے گا، جب تک مدارس رہیں گے، ہمارا سماج باقی رہے گا، ہمارے معاشرے باقی رہیں گے۔ اور یہ قوم جو ہے قرآن پڑھانے والی، انہوں نے ساری عزت، ساری شرم بالائے طاق رکھ دی۔ یہ آپ کے دروازوں پر دور دراز سے چندے کے نام پر آتے ہیں، سفیر بن کر آتے ہیں۔ آنے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی استاد الحدیث ہوتا ہے، کوئی مفسر قرآن ہوتا ہے، کوئی قاری قرآن ہوتا ہے۔ خدا را ان کو ذلت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، یہ ہمارے قوم کے محسن ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پہنچاتے، وہ آ رہے ہیں، دو اپنے سے جتنا ہو سکے اتنا دو۔ اور گجرات والوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ تم دینے کے قابل بن گئے۔ اگر نخرے کیے تو تلک الایام نداولها بین الناس۔ اس لیے یہ سفیر لوگ آئیں، کبھی ان کو ذلت سے نہ دیکھو۔ میں ابھی ایک درمیان میں ایک دیہات کے اوپر سے گزر رہا تھا، مغرب کا وقت ہوا چلا گیا، میں نے دیکھا کہ 4 بڑے بڑے علماء پاکٹ پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو سردی کا زمانہ ہے، وہ بیچارے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی ان کو شطرنجی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا میں جمعہ میں جا کر بیان کر کے کہوں گا، اللہ کے بندوں یہ آوے تو ان کو بہت عزت سے بٹھاؤ، یہ بھی انسان ہے، یہ ہماری قوم کے محسن ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے فکر میں ہے۔ اگر ہماری اولاد قرآن نہ پڑھی تو یاد رکھو گنڈے بنے گی، ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ اساتذہ ہمارے بچوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔
مسجد حیرا والو، حیرا کا پیغام یہی ہے کہ قرآن کے بڑھانے میں، قرآن کے پہنچانے میں تم معین ہو، تم مددگار بن جاؤ۔ تمہاری اعلان نہیں لگنا چاہیے کہ سفراء کو اجازت نہیں، تحقیق کرو کہ صحیح آدمی ہے، بالکل آپ اعلان کیجئے اور دیجئے۔ پابندی لگانا یہ مسلمان قوم کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے پیسے اگر لگتے ہیں اس مدرسے کے پیچھے، اس قرآن کی تعلیم کے پیچھے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کی دولت کو قبول کیا۔ اللہ کسی کی دولت کا محتاج نہیں ہے، نہ میرا نہ آپ کا۔ اللہ تو کسی سے بھی قرآن کریم کی خدمت اور دین کی خدمت کا کام لے سکتا ہے۔ اس لیے میں بہت عاجزانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر مسجد حیرا کی ذمہ داروں سے درخواست کروں گا، آپ اپنے یہاں سے یہ اعلان نکال دیجئے۔ آج آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اتنے انعامات سے نوازا، محلے والوں تم بھی مبارکبادی کے قابل ہو۔ تم نے اپنا پیسہ لوٹایا، باہر سے آنے والے لوگ اگر وہ مانگتے ہیں تو قربان کر دو، لگاؤ، ان پر پابندی مت لگاؤ کچھ بھی، ان کے بیٹھنے کا شاندار عزت کے ساتھ، بلکہ اللہ نے توفیق دی ہے، وہ تو اپنے کھانا بھی کھا لیں گے۔ ہم نے ایسے بھی چندے والے دیکھے جو چنے کھا کر پانی پی کر رات گزارتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ چنے 5 روپے کے چنے، 10 روپے کے چنے اور پانی پی کر۔ اللہ نے توفیق دی ہو، اپنے گھر لے جاؤ یا گھر سے لا کر کھلاؤ آپ، دیکھو پھر اللہ آپ کی اولادوں کو کیسے نیک بنائے گا، کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ بس انہی چند بے ربط باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کے جذبات نصیب فرما۔ اے اللہ اس مل بیٹھنے کو اور آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے بیماروں کی شفا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ کی رفعت اور ترقی کا سبب بنا دے، اس پورے عالم میں، پورے شہر میں اس قرآن کریم کی مجلس کے اثرات کو پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ان طلباء کو عالم بعمل بنا دیجئے، آپ نے الفاظ قرآن کا علم دیا ہے، اے اللہ ان کو معانی کا بھی علم نصیب فرما، ان کو محدث بنا، مفسر بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو اور اس کے معاونین کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، آسان اور سہل رزق نصیب فرما، اساتذہ کو اپنی شایع نشان بہترین بدلہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی سب عطا فرما، جتنی برائیوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔